السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اجتماع کے بیچ میں مت گھسو۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حلقہ مجلس کے وسط میں بیٹھ گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملعون فرما دیا گیا ہے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایسے شخص کو حضور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنتی قرار دیا ہے جو مجلس کے وسط میں بیٹھے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کو کس قدر پاکیزہ آداب اور سنتوں کی تعلیم فرمائی تھی کہ حضرات قدسیہ جب بھی مجلس میں داخل ہوتے تو انہیں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے، اور آج بدقسمتی سے ہم لوگ کس قدر سنتوں سے ناآشنا بلکہ دور ہے کہ اجتماعات سے آتے دیر سے ہے مگر دھکے مارتے ہوئے لوگوں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے پہلے سے آنے والوں کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے، خصوصاً جمعہ کے معاملے میں زیادہ سخت وعیدیں آئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو لوگ جمعہ کی نماز میں اگلی صفوں میں جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں ان کو قیامت کے روز جہنمیوں کا پل بنا دیا جائے گا، یعنی ایسے بد نصیبوں کو قیامت میں جہنمی لوگ رونتے ہوئے گزریں گے۔ اللہ عز و جل اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ہاں، خطیب، امام، مکبر، مبلغ وغیرہ وہ لوگ جن کا آگے جانا ضروری ہے ان کو اجازت ہے جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جایا کرے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے جسے جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں اجتماع میں بیچ میں گھس کر بیٹھنے کی مذمت فرمائی گئی ہے، لہٰذا ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کرے۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی کسی مقصد کے لیے قطار بنائی گئی ہو اس کے اندر بیچ میں گھسنا بھی سخت نادانی ہے۔ یقیناً جتنے اسلامی بھائی آپ کے پیچھے ہیں ان سب کی حق تلفی ہوئی، وہ نہ بھی دیکھ رہے ہو، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ایک دو کے اجازت دینے سے بھی بیچ میں گھس جانا جائز نہ ہوگا جب تک پیچھے والے سب اجازت نہ دیں۔ اگر یہ بھول ہو بھی گئی تو سب سے معاف کرانا ہوگا۔ اتنی الجھنوں میں پڑنے کی بجائے سب سے آخر میں کھڑے ہونا ہی مناسب ہے، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ مت بیٹھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی دوسرے کی مجلس میں سے اسے اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں وسعت اور گنجائش پیدا کیا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کہ کوئی شخص مجلس سے اٹھتا تو آپ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ اس حدیث پاک سے ہمارے ان بھائیوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے جو مجالس وغیرہ میں بلا ضرورت یا بڑے لوگوں کی خاطر غریب لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر اٹھا دیا کرتے ہیں اور ان کی جگہ پر یا تو خود بیٹھ جاتے ہیں یا مالداروں کو بٹھا دیا کرتے ہیں۔ دن کے وقت بعض اوقات چھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دھوپ ہم پر آنی شروع ہو جاتی ہے، اس وقت ہمیں ہٹ کر مکمل چھاؤں میں آ جانا چاہیے، لہٰذا کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں بیٹھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور سایہ اس سے اٹھ جائے، اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے تو اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ نماز کے لیے کوئی جگہ یا کونا مقرر کر ڈالنا سنت بھی نہیں بلکہ منع ہے، جیسا کہ بعض لوگ بالخصوص رمضان المبارک میں بعض لوگ مغرب کی نماز کے بعد پہلی صف میں رومال وغیرہ رکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر آرام سے عشاء کے وقت آ کر اس جگہ پر قبضہ کر لیتے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہاں، اگر پہلے سے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی وجہ سے اٹھ کر جائے تو جلد واپس آ کر اسی مقام پر بیٹھنے کی اجازت ہے، بلکہ دوسرے کو قبضہ کر لینے کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے، اور یہ حکم ہر مجلس کے لیے ہے۔ چنانچہ
کسی کی بیٹھنے کی جگہ پر قبضہ مت کرو۔ حضرت وہب بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خلق کے سرور شافی روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر ضرورت کے لیے باہر جائے اور پھر واپس لوٹے تو وہ اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ ترمذی۔ لہٰذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی ضرورت مثلاً پانی وغیرہ پینے کے لیے اٹھا ہو تو ہم اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، بیٹھے ہوئے جوتے پہنے رہنا نقصان دہ ہے اور جوتے پہنے ہوئے کھانا کھانا تو خلاف سنت ہے۔ بہرحال جب بھی بیٹھے، چاہے بس میں بیٹھے یا کار میں، گھر میں بیٹھے یا بازار میں، سفر میں بیٹھے یا حضر میں، جوتے اتار دینے چاہیے، جوتے پہن کر نہ بیٹھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹھو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ جب کوئی ہمارے پاس ملاقات وغیرہ کے لیے آئے اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں سرکنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، چنانچہ سرکنا سنت ہے۔ حضرت واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی جگہ سے سرک گئے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ کشادہ موجود ہے، آپ کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سرک جائے۔ جب ہمارے اجتماع میں کوئی ہمارا اسلامی بھائی آئے تو ہمیں اس کو راضی کرنے کے لیے جگہ کشادہ کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ضرور راضی کریں گا اور ہم تو اس وقت ہی راضی ہوں گے جب ہمیں جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آنے والے کو جگہ دینے کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے اس کی خوشنودی کے لیے وہ لوگ جگہ میں وسعت کر دے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ ان کو راضی کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اسی طرح راضی کر دے۔ نہ ہم مال و زر اے خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوقت نما مانگتے ہیں، فقط تجھ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، در مصطفیٰ پر قضا مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہے اتنے احساں اور احساں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھنے بیٹھنے کی 27 سنتیں اور آداب۔ 1، سرین زمین پر رکھیں اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں سے گھیر لیں، ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑ لے، اس طرح بیٹھنا سنت ہے۔ 2، 4 زانوں پالتی مار کر بیٹھنا بھی سنت ہے۔ 3، الٹے ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے کر کے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گدی پر ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، جہاں کچھ دوپہر کچھ چھاؤ وہاں بیٹھنا منع ہے۔ 5، بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔ 6، کوشش کرے اٹھتے بیٹھتے وقت بزرگان دین کی طرف پیٹھ نہ ہونے پاؤ تو ان کی طرف نہ ہی کرے۔ 7، بزرگوں کی خدمت میں بطور خالی پیالی یعنی اپنے آپ کو علم و عمل سے خالی تصور کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ 2 زانوں یا ادب بیٹھنے کی کوشش کرے، انہیں اپنے کارنامے سنانے کی بجائے ان سے کچھ سننے اور سیکھنے کی عادت ڈالے۔ 8، جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئے تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ 9، جب بیٹھے تو جوتا اتار لے، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ 10، کہیں جمع ہو کر بیٹھے تو ہرگز بغیر ذکر و درود منتشر نہ ہو، ورنہ اس محرومی پر روز قیامت بڑی حسرت ہوں گی۔ 11، مجلس سے فارغ ہو کر یہ 3 بار دعا پڑھے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو اسلامی بھائی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے اس خیر پر مہر لگا دی جائیں گی۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تیری ذات پاک ہے کہ اے اللہ تیرے ہی تمام خوبیاں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش چاہتا اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ 12، جب
کوئی آئے تو اس کے لیے سرک جانا اور جگہ کشادہ کرنا سنت ہے۔ 13 جب کوئی عالم باعمل یا متقی شخص یا سید صاحب یا والدین آئے تعظیماً کھڑے ہو جانا ثواب ہے۔ 14 برے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے، صرف اچھے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھے۔ 15 مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مثلاً مسجد کے 2 دروازے ہو، ایک سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل گئے، ایسا نہ کرے۔ ہاں اگر نماز کے لیے ایک دروازے سے داخل ہوئے اور نماز فارغ ہونے کے بعد دوسرے دروازے سے نکل گئے تو حرج نہیں۔ 16 راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں سے نہیں گزرنا چاہیے، اور اگر وہاں سے اور راستہ نہیں ملے تو چل سکتے ہیں، البتہ زمین کا مالک منع کرے تو اب نہیں چل سکتے۔ یہ حکم ایسے ایک شخص کے متعلق ہے، اگر بہت سے لوگ ہو تو جب تک زمین کا مالک راضی نہ ہو نہیں چلنا چاہیے۔ 17 راستے میں پانی ہے اور اس کے کنارے سے کسی کی زمین ہے تو ایسی صورت میں بھی اس زمین پر چل سکتے ہیں۔ 18 بعض جگہ لکھا ہوا ہے یہ عام راستہ نہیں، تو اگر واقعی یہ جگہ کسی کی ملک ہے تو وہاں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ 19 جہاں ریچھ بندر کا تماشا دکھایا جا رہا ہو اسے دیکھنا ناجائز ہے۔ 20 گدھے کی چلانے کی آواز سنے تو اعوذ باللہ شریف پڑھے کہ شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے، کتے کی بھونکنے پر بھی یہی پڑھے۔ 21 اذان کی آواز آئے تو ٹھہر جائے، اس کا جواب دے کر آگے چلے۔ 22 اگر مرغ کی اذان سنے تو رحمت کی دعا کرے کہ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ 23 ہو سکے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے کہ اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانوں قبلہ رو دونوں ہاتھ مبارک زانوں پر رکھ کر بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بیٹھنے کے انداز ہے جو آگے گزرے ہیں۔ 24 جمعہ کے خطبے کے وقت خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا مستحب ہے۔ 25 جب بھی فارغ وقت ہو تو بیکار بیٹھنے کی بجائے زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنے کی کوشش کرے۔ 26 اگر چپ رہے تو احوال قبر و قیامت وغیرہ کی فکر میں مستغرق رہنے کی کوشش کرے۔ 27 مدینہ یا آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب جانا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ یاد سے تیری معمور سینہ رہے، یاد سے تیری معمور سینہ رہے، اور تصور میں میٹھا مدینہ رہے۔ در پہ بیٹھے رہے لے کے ہم چشم نم، در پہ بیٹھے رہے لے کے ہم چشم نم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی سنتوں اور آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ اگر آپ کو یہ سنت و آداب پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔